السلام علیکم، کیسی ہو؟ وعلیکم السلام نجم، میں ٹھیک ہوں، آپ سناؤ؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ چلو ایسا کرتے ہیں، کچھ کہانیاں سناتے ہیں دوسرے کو۔ پہلے تم کو ایک کہانی سناؤ مجھے۔ ٹھیک ہے، میں کہانی سناتی ہوں آپ کو، بہت اچھی سی کہانی ہے، شروع کرتی ہوں۔ ہاں بالکل، شروع کرو۔ یہ کہانی ایک ہاتھی اور درزی کی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک درزی اپنی دکان میں بیٹھا کپڑے سی رہا تھا کہ اچانک سے وہاں ایک ہاتھی کا بچہ آ گیا اور اچانک اونچا اونچا بولنے لگا۔ درزی نے اس کو ایک روٹی کا ٹکڑا دیا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ ہاتھی ہمیشہ درزی کی دکان پر آتا تھا۔ ایک دن ہاتھی آیا لیکن درزی نے اس کو روٹی کے بجائے سوئی چبھا دی۔ ہاتھی بھاگ گیا۔ اگلے دن ہاتھی پھر آ گیا لیکن اس کی سونڈ کیچڑ سے بھری ہوئی تھی اور اس نے اپنی سونڈ سے کیچڑ درزی کے کپڑوں پر پھینک دیا۔ درزی کے سارے کپڑے خراب ہو گئے۔ درزی سر پکڑ کر رونے لگ گیا۔ تو بتاؤ، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے؟ ہاں ٹھیک کہا تم نے، بالکل ایسا ہی ہوا۔ جیسے درزی نے ہاتھی کے ساتھ کیا، ایسے ہی ہاتھی نے بعد میں درزی کے ساتھ کیا۔ چلو اب تمہاری باری، اب تم کوئی اچھی سی کہانی سناؤ اور بیٹھ جاؤ، میرے سر پہ کیا کھڑے ہو؟ لو بیٹھ گیا، اب خوش، اب میں کہانی سناتا ہوں۔ یہ کہانی ایک گدھ اور چیل کی ہے۔ ایک گدھ نے کہا کہ دنیا میں مجھ سے زیادہ کسی کی نظر تیز نہیں ہوگی۔ چیل نے کہا، ایسی ڈینگیں نہیں مارنی چاہیے، مجھے تو یقین نہیں آتا کہ تیری نظر مجھ سے بھی زیادہ تیز ہے۔ گدھ اترا کر بولا، دیکھو گندم کا دانہ زمین پر پڑا ہے، کیا تو اسے دیکھ سکتی ہے؟ چیل حیران ہو کر اس کا منہ تکنے لگی اور پھر کہنے لگی کہ اس کا کیا ثبوت ہے کہ تو سچ کہہ رہا ہے؟ گدھ نے جھنجلا کر کہا، اس کا ثبوت پیش کرنا بھلا کون سا مشکل کام ہے؟ یہ کہہ کر وہ اپنی اڑان اور نظر کی تیزی کے گھمنڈ میں گندم کے دانے پر جھپٹا۔ وہاں کسی شکاری نے جال بچھا رکھا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ہونا کیا تھا، گدھ اسی میں پھنس کے رہ گیا اور اس کی ساری شیخی کرکری ہو گئی۔ چیل نے اب چلا کر کہا، کم بخت، گندم کے اس دانے کو دیکھنے سے کیا فائدہ جب تجھے اتنا بڑا جال نظر نہ آیا؟ بہترین، گدھ کی ساری شیخی نکل گئی، اچھا ہوا بہت۔ چلو ہم لوگ گھر چلتے ہیں۔